آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹرکچر اور یا ریئلائزیشن آف ڈسکریٹ ٹائم سسٹم یا فلٹرز. تو اس میں ہمیں معلوم ہے کہ جو ڈسکریٹ ٹائم سسٹم ہے وہ مختلف طریقوں سے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، ٹرانسفر فنکشن سے، امپلس رسپانس سے یا ڈفرینس ایکویشن سے. تو پہلے ہم لیتے فرسٹ آرڈر سرکٹ پہ ہم جاتے ہیں. پہلے اگزامپل لیتے ہیں فرسٹ آرڈر ٹرانسفر فنکشن. فرسٹ آرڈر ٹرانسفر فنکشن جنرلی لکھتے ہیں ایچ آف زی از اکول ٹو سم کوفیشنٹ بی ناٹ پلس بی ون زی انورس اوور یہ پولز ہوں گے زیروز اور یہ 1 مائنس A1 زی انورس. یوزلی ہم ڈینومینیٹر میں جو ہے اس کو مائنس لیں گے کیونکہ جو اسٹرکچر جب ہم بنائیں گے اس کا فلٹر کا تو اس میں جو ہے وہ یہ اٹ ول اپیئر ایز اے پازیٹیو ویلیو، ادروائز دس ول بی اے نیگیٹو ویلیو. تو یہ جو کیس ہے یہ ٹرانسفر فنکشن میں اس میں سمپل پول ہے، سمپل زیرو بھی ہے اور سمپل پول بھی ہے. یوزلی ہم یہی کنسیڈر کریں گے کہ جو پول ہے اس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ لیس دین 1 ہے تاکہ جو ہے وہ اٹ از فور اسٹیبلٹی. تو یہ بیسیکلی ایک انفینٹ امپلس ریسپانس سسٹم ہے، IAR سسٹم. تو اس کی وی کین فائنڈ ڈفرینس ایکویشن. سو ٹو فائنڈ ڈفرینس ایکویشن ڈائریکٹلی بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم ڈائریکٹ کیسے لکھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، اس کو بریک کریں گے y of z سے آؤٹ پٹ over input is equal to b naught plus b1 z inverse over 1 minus a1 z inverse. So ہم ایک چیز یہاں پہ ابھی سے نوٹ کر لیتے کہ جو کوفیشنٹس ہیں نیومریٹر کوفیشنٹ جو b naught ہے، جیسے آپ کراس ملٹیپلائی کریں گے جیسے بھی ہم پہلے کر لیتے ہیں y of z, so this implies y of z minus a1 y of z into z inverse is equal to b naught x of z plus b1 x of z into z inverse. تو ایک جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فار دا سیک آف جنرلٹی یہ جو یہ ناٹ ہے دیٹ از ایکچولی ناٹ از اکول ٹو 1 تاکہ یہ اگر یہ 1 نہیں ہوگا تو یہ باقی کوفیشنٹس کو چینج کر دے گا. سو وی ایزیوم دیٹ دس از اکول ٹو 1. اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے ناٹ ہیں اے ناٹ ناٹس the coefficients of output کے ساتھ ہیں ایکچولی y of z اور b ناٹس جو ہیں b1 b2 the coefficients of input یعنی اے بی سیکوینس ہے تو یہ ان پٹ آؤٹ پٹ، تو یہ الٹا ہے بی ان پٹ کا ہے اے ناٹ جو آؤٹ پٹ کا ہے. اب اس کا انورس ہی لیں آپ تو یہ آ جائے گا y of n مائنس a1 y of n minus 1 is equal to b naught x of n plus b1 x of n minus 1. تو اس کو ہم چونکہ آؤٹ پٹ سپریٹ لکھتے ہیں تو یہ اس کو ادھر لے جاتے ہیں a1 y of n minus 1 plus b naught x of n plus b1
ایکس آف این مائنس 1. تو یہ ایکچولی اس ڈفرینس ایکویشن از آلسو ڈسکرائبنگ واٹ از ہیپننگ کہ جو کرنٹ آؤٹ پٹ ہے وہ پریویس, سو دس از دا پریویس آؤٹ پٹ, this is the current input, and these are the delayed inputs یا previous inputs. current اور previous inputs کے ساتھ ساتھ previous output پہ ڈپینڈ کر رہی ہے یہ جو current output ہے. so these x a coefficients are in fact are the making it recursive. چونکہ امپلس رسپانس جو ہے وہ اس کا انفینٹ ہوگا تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بجائے اگر ہم ڈفرینس ایکویشن کو دیکھیں تو یہ آئٹریٹیولی کیسے کمپیوٹیشنز ہوں گی وہ ہمیں بتا رہے. کسی بھی ٹائم پہ آپ کسی بھی انڈیکس پہ آپ نے آؤٹ پٹ معلوم کرنی ہے. فار ایگزامپل 100 سیمپل پہ کیا آؤٹ پٹ ہوگی, سو یو ول انسرٹ 100 ایئر, اور یہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی ان پٹ کون سی آؤٹ پٹ اور کون سی پریویس آؤٹ پٹ آپ کو اس کے لیے چاہیے تھی. So this is the recursive part, or in fact the feedback part, and this is the non-recursive part. اس کا مطلب ابھی بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ کراس ملٹیپلائی کے ادھر جاتا ہے اور وہاں سے اس کا سائن یہ جو ہے فلپ ہو کے پازیٹیو بن جاتا ہے. سو اس لیے ہم نے جنرل ایکویشن میں یہاں پہ B0 B1 B2 اس طرح لکھا ہوتا ہے, یہاں پہ 1 + A1 A2, بٹ in our case now we are considering a negative number. اور جو ہے وہ اس میں یوزلی اگر آپ نے امپلس رسپانس معلوم کرنا ہے اس کا تو آپ اوپر والے H(z) سے ہی ڈائریکٹلی معلوم کر سکتے ہیں امپلس رسپانس. یہ فین معلوم کرنا اس کا تو اس کیس میں آپ اسی ٹرانسفر فنکشن کو بلکہ یوں لکھ سکتے ہیں, ایچ فین از اکول ٹو زی انورس آف, یہ B0 اوور یوں لکھ دیں 1 - A1 زی انورس پلس, اور یہ بریک کر سکتے ہیں ان کو سم کو, پلس B1 زی انورس ڈیوائڈ بائی 1 - A1 زی انورس. تو اس کا بھی زی انورس نمبر. تو اس طریقے سے ہم نے ان کو ایک سیریز یہ پیرلل میں کنورٹ کر دیا. ایکچولی جب یہ فلٹرس کو ہم دیکھیں گے تو دے ول بی پیرلل فلٹرس. تو اس کا ہمیں معلوم ہے کہ B0 از دی کوفیشینٹ, اور یہ A1 n U of n پلس B1, یہ سارا کچھ ڈیلیڈ ہے تو A1 n - 1 U n - 1. تو فی الحال ہمیں امپلس رسپانس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہم تینوں چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے تھے کہ آپ ٹرانسفر فنکشن سے بھی چیزیں سسٹم کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں, ڈفرینس ایکویشن سے بھی اور امپلس رسپانس سے بھی. سو وی ول فوکس آن دی ایکچولی دی ڈفرینس ایکویشن ناؤ. تو ڈفرینس ایکویشن جو اسٹرکچر ہے, جیسے آپ کو پتا ہے کہ جو یہ پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اینالاگ فلٹرز میں آپ کے پاس ایکچولی RLC سرکٹس ہوتے تھے, آپ میں رجسٹر ہوتے تھے, بیٹری ہوتی تھی, اور مختلف کنفیگریشن میں کچھ رجسٹرز کے ساتھ کیپیسٹر انڈکٹر وغیرہ لگے ہوتے تھے. وہ فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر فلٹرز بیسڈ آن نمبر آف اسٹوریج ایلیمنٹ آپ بناتے تھے, ان کی ویلیو سیٹ کر کے آپ ایک پرٹیکولر فلٹر ڈیزائن کرتے تھے. یا آپ کو جو ڈیزائرڈ کٹ آف فریکوینسی ہے یا بینڈ پاس ہے, بینڈ اسٹاپ ہے, وہ چاہیے, وہ آپ اس کے مطابق آپ اپنا جو ٹرانسفر فنکشن ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں, یا فلٹر ڈیزائن کر کے اس کا اس کو پلاٹ کر سکتے ہیں اس کے فریکوینسی رسپانس.
جبکہ یہاں پہ ہمارے پاس اس وقت آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس جو ڈفرینس ایکویشن جو ہے اس میں ہمیں کوئی فزیکل ایلیمنٹ نظر نہیں آ رہا. سو وی آر ایکچولی سیئنگ اے پروڈکٹ. سو دس از دا ڈفرینس ایکویشن. تو اس میں ہمیں کوفیشنٹس نظر آ رہے ہیں اور کوفیشنٹس کو سلیکٹ کر کے ہم جو ہے وہ فلٹر کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں وہ تبدیل کر سکتے ہیں. تو اب ہم اس کی پہلے اسٹرکچر بناتے ہیں، فلٹر اسٹرکچر. فلٹر اسٹرکچر بنانے کے لیے جو بک ہے اس میں 3-4 نوٹیشنز استعمال ہوئی ہوئی ہیں. بک میں جو پہلی نوٹیشن ہے جو ایکچولی جو ہمیں بلاک ڈائیگرامز ہیں اسٹرکچر کے لیے، جو ایلیمنٹس ہیں یہ، ان میں ایک جو ہے وہ ایڈر ہے، ایک ملٹی پلائر ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ملٹی پلائر از امپورٹنٹ کہ وہ آپ کا کوفیشنٹس کہیں اسٹور ہیں اور انپٹ آ رہی ہے یا آؤٹ پٹ آپ فیڈ بیک کر رہے ہیں تو کوفیشنٹ سے ایکچولی آپ ملٹی پلائی کر رہے ہیں. سو ملٹی پلائر اینڈ ایڈر آر انڈسپینسبل. اور اس کے علاوہ جو اور سب سے ضروری ہے وہ ڈیلے ہے. سو اٹس اے ڈیلے ایلیمنٹ. سو یہ 3 ایلیمنٹس ہیں ڈیجیٹل فلٹرز کے. اور وی ڈونٹ ہیو کیپیسٹر انڈکٹرز وغیرہ، یہ یہاں پہ ہم یہ چیزیں ہوں گی. ایڈر کو جو اس نے ریپرزینٹ کیا ہے اس لائک ایک سرکل بنا کے بیچ میں پلس سائن لگا دیے، اور اگر آپ کوئی 2 سگنلس کو سیکوینسز کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں x1 of n x2 of n کو ایڈ کریں تو ملٹیپل انپٹس ہوں گے اینڈ دی آؤٹ پٹ ول بی اے سنگل line would show thus that this is the output, which is the sum of x1 of n plus x2 of n. ملٹیپلائر جو ہے وہ 2 طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے. جو پریمیٹیو طریقہ وہ یہ کہ آپ یوں کر کے اس کے ساتھ ایک کوفیشنٹ ملٹیپلائی کریں، فرض کریں x of n ہے، اس کے ساتھ اگر آپ کسی کوفیشنٹ کو ملٹیپلائی کرتے ہیں a کو، سو یو کین رائٹ دس a x of n. لیکن جو بک میں ہے اس کو مزید سمپلیفائی کیا ہوا ہے. اس کو سمپلی جو ہے وہ ایک ایرو سے ریپرزینٹ ہوا ہے کہ دس ایرو مینز ایرو پہ اے لگا ہوا ہے، اس کا مطلب جسٹ ملٹیپلائی بائی دس ون. سو اگر یوں لکھا ہوا ایکس آف این، کہیں آپ کو اسٹرکچرز میں نظر آئے ایکس آف این، یہ تو یہ آگے ایرو لگا ہے، اس کا مطلب اے سے بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے، اینڈ the result would be after this arrow would be a x of n. Similarly delay blocks جو ہے وہ z انورس سے شو کیا ہوا ہے. اور فرض کریں اگر آپ کے پاس ڈیلے بلاک کی ان پٹ x of n ہے تو آؤٹ پٹ یہ اس کے بعد جو ہے ایک کلاک سائیکل بعد جو ہے وہ x of n minus 1 ہے. So this is a delayed input. تو یہ 3 جو ایلیمنٹس ہیں they are the integral part of this. تو اب ہم بناتے ہیں اس کو، اس کے اسٹرکچر کو. So obviously آپ کو input چاہیے، so somewhere here would be the input and there would be somewhere here the output. x of n ملٹیپلائی ہو رہا ہے b ناٹ کے ساتھ، somewhere here is the b ناٹ. اس کا مطلب ہے nothing, I'm not doing nothing here, so x of n is directly coming to b naught, and it is also delayed by a delay clock here. So agar delay ki input pe jo hai, so this is a at this moment we can see that there is nothing is being added here. ye sirf ek branch hai, yahan se to direction mein signal ja raha hai. So the input is this one, then the output of delay is actually xn minus 1. اور وہاں سے جو انپٹ اس ڈیلے بلاک کی بات آؤٹ پٹ ہے x of n میں b1 سے ملٹیپلائی ہوئی. سو یو کین ڈو دس b1 here and then these two are added. so addition کے لیے use an adder and these two are added here. We have also
this expression is missing, a1 y of n minus 1. y of n ہے, اس کو بھی اسٹور کریں کلاک سائیکل کے لیے, and then delete it, and then multiply by a1, and then add it to this. So اس ایڈر کو دو انپٹس آ رہی ہیں ایکچولی, ایک فیڈ بیک اور ایک فیڈ فارورڈ. So this is actually the recursive part, and یوزلی دیکھنے کے جو فیڈ بیک ہے اس کے کوفیشینٹس A1 ہے, اور فیڈ فارورڈ جو ہے جو وہ اس کے کوفیشینٹس B1 ہے. اور ڈفرینس ایکویشن سے اور ٹرانسفر فنکشن سے آپ دیکھ لیں کہ نیومریٹر کے اندر جو کوفیشینٹس ہیں دے آر ایکچولی فیڈ فارورڈ پارٹ, اور ڈینومینیٹر جو ہے دیٹ از فیڈ بیک پارٹ, اور ڈینومینیٹر کوفیشینٹس A1 A2 وغیرہ. تو یہ ایکچولی اس کے اسٹرکچر ہے, اور it dictates us کہ کسی ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے. ایک انپٹ آ رہی ہے ڈیلے ہو کے, اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کسی کے ساتھ ملٹیپلائی ہو رہی ہے. سو دس از ایکچولی آلسو نون ایز دس از دا بلاک ڈائیگرام آف دا فلٹر, اینڈ دس از دی IIR فلٹر. یوزلی جو ڈیجیٹل سگنل پروسیسنگ ہے اٹ از اٹس نون ایز میک آپریشن, multiply and accumulate. So you are multiplying by the coefficients, and then you are accumulating it, and then you are adding them together. That is also the difference equation idea, and also including these delays. So اسی طریقے سے ہم سیکنڈ آرڈر جو ہے وہ اس کو بھی کر سکتے ہیں. جو فرسٹ آرڈر تھا یہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو چینج کروں گا کہ میں اس کو فی الحال ایک ایڈر نہیں لگاتا, میں یہاں پہ یہ اس کے لیے سیپریٹ ایڈر استعمال کرتا ہوں, اور اسی ایڈر کے بعد یہاں پہ ایک اور سیپریٹ ایڈر جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کرتا ہوں. This is the output. Usually this is actually the known as direct form 1. ڈائریکٹ فارم 1 میں چیزیں اسٹرکچرڈ ہیں. سینٹر میں آپ کوفیشینٹس رکھتے ہیں, لیفٹ سائڈ فیڈ فارورڈ پاتھ ہے, اور رائٹ سائڈ پہ ایک فیڈ بیک پاتھ ہے, اور بیچ میں کوفیشینٹس ہیں سیکوینس وائز B0 B1 B2. اسی طریقے سے اب ہم سیکنڈ آرڈر پہ بھی جا سکتے ہیں. سیکنڈ آرڈر میں جو ٹرانسفر فنکشن ہے ایچ آف زی, ناؤ دی سیکنڈ آرڈر ٹرانسفر فنکشن, تو اسی طریقے سے آگے پروگرس ہوگی. تو یوزلی اگر آپ کو ٹرانسفر فنکشن دیا ہو B0 B1 دیا ہو تو آپ یہ فگر ریپیٹ کر کے بنائیں گے, اور وہاں پہ کوفیشینٹ یہاں پہ انسرٹ کر دیں گے ان کی جو ویلیوز ہیں. سو اونلی یو ہیو ٹو ڈرا, یعنی اگر فرسٹ آرڈر ہے تو ایک ہی ڈیلے ایلیمنٹ فیڈ بیک اور فیڈ فارورڈ میں بنے گا. یوزلی یو کین سی دس ایز اے کیسکیڈ آف 2, جیسے فرض کر یہ ایکچولی جو اوپر دیا ہوا اسی کو میں بنا دیتا ہوں یہ جو ہے. سو دس کین بی سین ایز B0 plus B1 Z inverse multiply by another transfer function which is 1 over 1 minus A1 Z inverse. So this is a cascade of two transfer functions. اور یہ H1 of Z اس کو کہنے, اس کو H2 of Z کہنے. Okay, so H of Z for the second order case is equal to, جیسے ہم جنرل لیتے ہیں B0 plus B1 Z inverse. اب اس میں ایک اور کوفیشینٹ آ جائے گا, ایک اور دو ڈیلے ایلیمنٹ آ جائیں گے, تو یہ سیکنڈ آرڈر سسٹم بن جائے گا. سملرلی 1 minus A1 اس کے اوپر ترتیب سے اس کے نیچے لکھتے جائیں, پلس سوری مائنس
A2 Z minus 2. اس کو اب میں ڈائریکٹلی اس کی ڈائریکٹ فارم لکھوں گا، ڈفرینس ایکویشن لکھوں گا. کراس ملٹیپلائی کریں تو یہ y آف z اور x آف z ہے تو آؤٹ پٹ ادھر آ جاتی ہے. سو دس از y آف n اور یہ سارے رائٹ سائڈ پہ جائیں گے تو یہ بن جائے گا a1 y آف n مائنس 1. یہ رائٹ سائڈ پہ جائے گا کراس ملٹیپلائی رائٹ میں پلس a2 y آف n مائنس 2. سملرلی یہ سمپل یہ رہے گا b0 پلس b1 x آف n مائنس 1 پلس b2 x آف n مائنس 2. تو اب ہم یہ ہمارے پاس ڈفرینس ایکویشن ہے. اس کا اگر ہم نے اب اسٹرکچر بنانا ہے اوپر والے ہی کو پیٹرن کو فالو کریں گے. یہاں پہ ہمارے پاس ان پٹ سائڈ ہوگی، یہاں پہ آؤٹ پٹ سائڈ ہے. سو دس از y آف n، this is x of n. سو یہاں پہ یہ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ b0 جتنی ڈیلے ہیں پہلے وہ بنا لیں. z انورس z minus 1، پھر سیکنڈ ڈیلے z minus 2، اور پھر b0 x of n b0 سے ملٹیپلائی ہے. یہ x of n minus 1 ہے. یہاں پہ یہ کس سے ملٹیپلائی ہے b1 سے. تو یہ جو ڈیلے n minus 2 یہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے b2 سے. اور ان تینوں کو ہم اب ایڈ کریں گے. دیکھیے اب ہمارے پاس پہلے یہاں پہ ہمارے پاس ایڈر ہوگا جو یہ دو ان پٹس ہیں، ان کو ایڈ کریں گے. اور پھر یہ ان پٹ، وہ والی ان پٹ اور یہ ان پٹ ایڈ ہوں گے. اس طریقے سے ہم یہ b0 b1 x of n پھر b2 x کو امپلیمنٹ کر دیں. پھر اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دیں، اس کے ساتھ ملا دیں. یہاں سے بلکہ لمبا ہو گیا. یہ y of n ہے. y of n کو بھی سیکنڈ آرڈر ہے تو ایک ڈیلے، دوسرا ڈیلے، اور سملرلی یہ تین لائنیں سامنے آ رہی ہیں. سو یہ دو یہاں پہ ایڈ ہوں گے اور یہ یہاں پہ ایڈ ہوگا. تو یہاں پہ ایروز رائٹ سائڈ میں b1، یہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا. یہ ایسے یہاں پہ y of n minus 1 ہے، y of n minus 2. تو یہ بن جائے گا اس کے یہ فیڈ بیک کے کوفیشینٹس کا کہ یہ 2 ہو جائے گا، یہ 1 ہو جائے گا. سو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ فارم 1 کہلاتی ہے. اس میں اس ترتیب سے جو ہے وہ ہم یہ اب سیکنڈ آرڈر کی ڈائریکٹ فارم 1. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ فردر ہم اس کو nth آرڈر پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو nth آرڈر میں جو ہمارے پاس جنرل nth آرڈر ٹرانسفر فنکشن جو ہے یا ڈفرینس ایکویشن ہم جو دیکھیں گے تو وہ ہمارے پاس ہو جائے گی y of n is equal to sum of، یا اس کو ہم کیونکہ ٹرانسفر فنکشن کی فارم میں بھی لکھیں گے تو y of n مائنس اس میں سے پریویس انپٹ اے کے y of n مائنس کے، اور یہ k is equal to 1 2. اب اس کا جو اوکے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکچولی کمپلیکسٹی بھی دیکھنا چاہیں گے کہ کتنی ملٹیپلیکیشن ایڈیشن وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، تو وہ ہم بھی کرتے ہیں. دس از equal to bk into
ایکس آف این مائنس کے، اور اس طریقے سے یہ کے جو ہے وہ بھی کے 0 سے سٹارٹ ہوگا 0 to n. تو اسی کو اگر ہم یہاں پہ یہ ڈفرینس ایکویشن کو ابھی ہم امپلیمنٹ اگر یہیں پہ کریں تو وہ میں ابھی آپ دکھا دوں. پہلے ایچ آف زی ہوگا، اس کا زیڈ ٹرانسفارم معلوم کریں تو یہ وائی آف زی اور یہ وائی آف زی انٹو زیڈ مائنس کے، تو یہ وائی آف زی کامن نکل آئے گا. یہاں پہ ایکس آف زی کراس ملٹیپلائی کریں گے، اس کو ادھر کراس ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا یہ بی کے زیڈ مائنس کے اوور 1 مائنس اے کے زیڈ مائنس کے، اور یہ جو ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ 0 to m ہے، اور اس کا آرڈر جو ہے وہ 2n ہے. تو اس طریقے سے یہ آپ جو ہے وہ ٹرانسفر فنکشن nth آرڈر یا nth آرڈر ٹرانسفر فنکشن آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ایکویشن کو، یہ جو ٹرانسفر فنکشن، یہ میری جو جنرل ایکویشن ہے، جنرل nth آرڈر ڈفرینس ایکویشن، جنرل ڈفرینس ایکویشن ہے، یہ ہم اسی کو ہم یہاں پہ اسی پیٹرن سے یہ ایکسٹینڈ ہوگی. جو ڈائریکٹ فارم 1 ہے وہ ایکچولی یوں ہی پروگرس کرے گی. ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اوپر سے فردر آنا ہے، یہاں پہ آ کے ایک برانچ ادھر چلی جائے گی، اور آخری جو ہے وہ زی انورس یہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہے وہ جو بی کا جو بی ایم ہو جائے گا، اور یہ جو ہے بی ایم مائنس 1. اس کو اس کے ساتھ ایڈ کریں گے یہاں پہ، اور یہاں پہ اور اس کی جو ڈائریکشن ہے ایکچولی یہاں پہ ایروز بھی لگانی ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چلے کس طرح. ایکچولی ملٹی پلائی سے پتہ چلا، لیکن پھر بھی یہاں سے یہ ایرو بتا دیں کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ورنہ یہ ایرو نہ لگے تو پتہ نہیں چل رہا کہ ادھر آ رہا ہے یا یہ ان پٹ جو ہے وہ ادھر آئے گی، یہ کیا آئے گی. جو اوبیسلی سارے سے لگ رہا ہے کہ ایڈر جو ہے آگے دے گا، اور پھر یہاں سے فیڈ بیک ہو کے آئے گی. تو یہ ایرو آئی تھنک کہ آپ ان ہر ڈیلے ایلیمنٹس میں بھی لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ جو ان پٹ کو ڈائریکٹ کریں کہ کدھر جا رہی ہے. سو یہ اس کے بیچ میں آپ ڈیش ڈیش لگا دیں. تو یہ جو ہے یہ فیڈ فارورڈ پارٹ ہے، اور اسی طریقے سے آپ فیڈ بیک پارٹ جو ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کر دیں. یہاں سے آپ اس کے نیچے آئیں گے، پھر ڈیلے ایلیمنٹ ہے، اس پر یہ بیچ والے ہم نے نہیں بنائے تو ان کو چھوڑ دیں گے، وہ بیچ میں ہی ہیں وہ آ رہے ہیں. اور دین یہاں پہ گیٹ دا لاسٹ ایڈر، پھر جو ہے وہ یہاں پہ آپ اس ایڈر سے سوری یہ یہاں پہ ہم ایڈ نہیں کر رہے ہیں، ایکچولی ہم ان پٹس ہیں، یہ یہاں سے ہم ایک ان پٹ ادھر جا رہی ہے، ایک ڈیلیڈ ان پٹ ہے، اور یہ آ کے یہاں پہ ایڈ ہوں گی. کیونکہ ایڈر کے لیے ملٹیپل ان پٹس ہوں گی تو یہ ایکچولی یہاں پہ کوفیشنٹ ہوگا، یہ اے ایم مائنس سوری اے کا آرڈر n تھا تو یہ اے این مائنس 1، اس سے پہلے والا جو کوفیشنٹ ہے یہ ڈیلے کو بھی شو کر رہا ہے اے این مائنس 1، اور یہ
AN. تو اس طریقے سے دس از دی ڈائریکٹ فارم 1. اب اس میں کتنے ڈیلے ایلیمنٹس، ہم اس کی کچھ پہلے ہم یہ چیز تھوڑی سی اس کی ڈیفائن کر لیں کہ اگر تو اس کے درمیان کوئی انٹرمیڈیٹ یہاں پہ فرض کریں یہ یہ جو ہے یہ بلاک جو ہے یہ ایک علیحدہ ٹرانسفر فنکشن ہے اور یہ ایک علیحدہ ٹرانسفر فنکشن ہے. مطلب یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، آؤٹ پٹ ہو سکتی ہے. اس کو جو بک میں نام دیا وہ V of n کا ہے. سو دس از سم انٹرمیڈیٹ ان پٹ. اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ جو یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بھی ہم دو کیسکیڈ میں لکھ سکتے ہیں. ایک یہ علیحدہ لکھ لیں انٹو 1/something، ٹھیک ہے. یہ اس کو دس از اے کیسکیڈ اور یہ دیٹ از ایکچولی کیسکیڈ. تو وہ دکھا رہا ہے کہ یہ ایکچولی k is equal to 0 to m bk z minus k. یہ ایک ٹرانسفر فنکشن ہے جو کہ ایکچولی یہ دکھایا ہوا ہے. تو دس میں بھی h1 of c into another one which is 1 minus k is equal to 0 to n a k z minus k. So یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ آل پول ہے اس میں اور یہ زیروز ہیں. یہ FIR فلٹر ہے اور یہ اس کا IR پارٹ ہے. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ h of z is a product of two transfer functions. So ایک جو فلٹر کی آؤٹ پٹ ہے یعنی اس میں this can be seen as a filter، مطلب ہم یوں لکھ سکتے ہیں دو h1 of z دوسرا h2 of z. تو جو انٹرمیڈیٹ آؤٹ پٹ ہے یعنی سمپلیفائڈ فارم میں اگر آپ دیکھیں تو it is something like this v of n and y of n. تو یہ اس کی ریپرزنٹیشن ہے اور یہ ایک پاسبل ڈائریکٹ فارم 1 ہے. اب کمپلیکسٹی ابھی ہم تھوڑی دیر میں بعد میں دیکھیں گے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کیا ہم ان دونوں فلٹر کا آرڈر تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں. مطلب ہم ایکچولی یہ کر دیں کہ h2 ادھر میں ہے چونکہ یہ لینئر LTI سسٹم ہے تو یہ اٹ از کمیوٹیٹو. آپ اس کو پہلے لے کے آ سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. تو ہم ایکچولی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آیا ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہے. یہاں پہ آبویسلی آؤٹ پٹ ان پٹ ہے تو XFN ہے، تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ YFN ہے اوپر. تو نیچے بھی اگر ہم ان پٹ XFN دیں اس کو تو کیا ہمیں آؤٹ پٹ YFN ملے گی. آبویسلی یہاں پہ BFN جب اس کو سویپ کریں گے تو اٹ وڈ بی سم ادر آؤٹ پٹ ان بٹوین. تو اس میں اس کو اگر ہم پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آیا یہ ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے. تو that will lead to the other form which is direct form 2. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ فارم 2 ہے وہ جو ہے
تو اس کو ایسا ہم کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی یہ فگر ہمیں ایکچولی یہاں پہ یہ بتا رہی ہے کہ ہم جو یہ والا پورشن ہے یہ H2 یہ ادھر لے جائیں, ایکچولی میرر امیج لیں گے اور یہ والا پورشن جو ہے یہ ہم رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر دیں. تو چونکہ یہ تقریباً ایک ہی فگر بنے گی اس سے, تو میں اسی کو کوشش کرتا ہوں کہ اسی میں ایڈٹ کر دوں تاکہ تھوڑا سا ٹائم سیو ہو جائے. اب ہم نے ایکچولی یہ کیا کہ سویپ کر دیا ہے, فیڈ بیک کو ادھر لے گئے, فیڈ فارورڈ کو ادھر لے آئیں گے. تو اس کو میں تھوڑا سا بنانے کی کوشش کرتا ہوں. اب تھوڑا سا اس کو بریک کرتا ہوں پہلے, اس سارے پورشن کو میں یہاں لے آتا ہوں. اور وہ آٹومیٹیکلی ایک کو بھی ادھر لے جائیں تو دوسرا آٹومیٹیکلی یہاں پہ آ گیا. تو اس کو میں اب دوبارہ یہاں پہ شفٹ کر دیتا ہوں. تو یہ ایکچولی اب یہ والی سینیریو ہے جس میں ہم نے جو ہے وہ یہ H2 کا فیڈ بیک پارٹ تھا, یہ ہم پہلے لے آئے, فیڈ فارورڈ پارٹ ہم بعد میں لے آئے. تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ یہ ان پٹ جو ہے وہ یہاں پہ XF ہے, یہ آؤٹ پٹ ہے YFN. ہم نے کہا آؤٹ پٹ چینج نہیں ہونی چاہیے, ہم نے اندر جو ہے وہ انٹرچینج کر دیا. آؤٹ پٹ از YFN ہے, یہ اوپر والے کی. obviously یہ یہاں سے ہٹ جائے گا. تو اب یہ ہے کہ یہ دونوں انٹر کنیکٹ ہم کر دیتے. جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ جو اب انٹرمیڈیٹ آؤٹ پٹ کوئی یہاں پہ کوئی انٹرمیڈیٹ آؤٹ پٹ WFN ہے. اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ جو یہاں پہ آؤٹ پٹ ہے, یہاں سے ایک ڈیلے بعد آؤں تو دس آؤٹ پٹ از YFN-1, یہ YFN-2 ہے اور یہ YFN-N-1 ہے. سملرلی اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو یہ WN یہاں پہ آگے WFN-1, یہ WFN-2. تو اور یہاں پہ obviously نیچے بھی یا یہاں پہ اگر N اور M برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں برانچز ایکول ڈیلے ہو جائے گی. تو obviously یہ WFN-N ہے. اگر N اور M برابر ہو جائیں تو obviously یہ equal number of delays ہو جائیں گی. تو ہم عظیم یہ کہتے ہیں کہ N is equal to, اس کیس میں N is equal to M ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو دو ڈفرینٹ ڈیلیز ہیں یہ ہم نے ایسے ہی علیحدہ علیحدہ کیے ہوئے ہیں. یہ انٹرمیڈیٹ ان پٹ آؤٹ پٹ جو ہے وہ WFN ہے, تو ہم ان دو ڈیلیز کو کمبائن کر سکتے ہیں. تو جس سے جو اب جو وہ ہے نمبر آف ڈیلیز جو ہے وہ ایکچولی کم ہو جائیں گے. تو اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم منیمائز کر دیتے ہیں. یہاں پہ WFN ہے تو یہ Z انورس ہی آ گیا, Z مائنس انورس پھر آ گیا. اور کرتے کرتے لاسٹ جو ہے وہ ہم نے ایزیوم یہ کیا تھا کہ وہ جو ہے جو ڈیلیت ایلیمنٹ ہے وہ جو بھی ہے کوفیشنٹ سے پتہ چلے گا. اور ان سب کا یہاں پہ فیڈ بیک اب لیفٹ سائڈ پہ آ گیا.
obviously یہاں پہ ایڈر یہاں پہ ہوگا. یہ ان پٹ یہاں سے آئی, یہ آئی, یوں جا رہے, یہ ایکس آف این ہو گیا, اور یہاں سے ادھر بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں, اور یہاں بھی جا رہے ہیں. تو یہ فیڈ فارورڈ پارٹ اس سائڈ پہ آ گیا, تو یہاں پہ اب ایڈر لگ جائے گا. ملٹیپل ان پٹس میں تب ایڈر لگائیں گے, اور اس طریقے سے جو ہے وہ دس از نون ایز ڈائریکٹ فارم ٹو. ایکچولی اب ہم نے یہ کر دیا کہ اس میں پہلے مینشن کر دوں یہ کیا چیز ہے. یہ فیڈ بیک تھا, تو فیڈ بیک میں دس از فیڈ بیک والے جو ہے وہ ایکچولی ایز ہیں. تو دس از A1 A2, یہ بیچ میں ڈیش لگاؤں گا, یہ AN-1, تو یہ AN. سملرلی یہ بھی BN BN-1, یہاں بھی ڈیش لائن لگاؤں گا, بیچ میں اور بھی ڈیلے ایلیمنٹس ہوں گے. تو یہ B2 B1 B0. تو یہ جو ہے یہ ڈائریکٹ فارم 2 ہے. اس کو کینونیکل فارم بھی کہتے ہیں. کینونیکل کا مطلب ہے کہ which involves minimum number of delay, number of delays, so that's why it's also known as a canonical form. تو یہ ڈائریکٹ فارم 2 ہے. تو ڈائریکٹ فارم 2 دیکھ سکتے ہیں, اس میں ایک اسٹرکچر سیکوینس بھی ہے. اسٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ جنرل ایکویشن جو ہے وہ اس طرح کی لکھی ہو, اور یا ڈفرینس ایکویشن, تو آپ بہت آسانی سے جو ہے وہ اس کو اسٹرکچر جو ہے وہ اس طریقے سے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ دو فی الحال پاسبلٹیز ہم نے دیکھی ہیں کہ ڈائریکٹ فارم 1 اور ڈائریکٹ فارم 2 ہے. تو اب ہم ایکچولی دیکھتے ہیں یہ جو سیکنڈ آرڈر ہم نے بنایا تھا, اس میں ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں جو ڈیلیز ایلیمنٹ ہیں وہ کتنے ہیں. کینونیکل فارم جو ہے اس کی, اس میں obviously فی الحال نمبر آف ڈیلیز جو ہے 4 ہے, اور جو ملٹیپلائر ہے وہ ہم نے دیکھنے ہیں, اور جو ایڈرز ہیں ہم نے دیکھنے ہیں. تو جو ملٹیپلائر ہے 1 2 3 4 5 کوفیشینٹ 5 ہیں, اتنے ملٹیپلائرس ہوں گے, اور ایڈر جو ہیں وہ 1 2 3 4 5 ایکسپریشنز ہیں, تو 4 ایڈر ہوں گے. اسی کو اگر کینونیکل میں فارم میں کریں گے تو یہ پورشن لیفٹ پہ آ جائے گا, یہ پورشن رائٹ پہ آ جائے گا, اور ڈیلیز ایلیمنٹ کمبائن ہو جائیں گے. تو سیکنڈ آرڈر میں کینونیکل فارم میں یہ ڈائریکٹ فارم 2 کی ڈائریکٹ فارم 1 کی کمپلیکسٹی ہے. تو ڈائریکٹ فارم 2 میں جو ہے وہ جو کینونیکل فارم ہے یا ڈائریکٹ فارم 2 ہے, اس میں صرف یہ ہوگا کہ ڈیلے ایلیمنٹس ہاف ہو جائیں گے, اور جو ملٹیپلائر ہیں وہ obviously 5 ہی رہیں گے, اور ایڈر بھی 4 رہیں گے. اب یہ جو nth آرڈر ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کتنی کمپلیکسٹی ہے. کمپلیکسٹی سے مراد یہ کہ اسٹرکچر جو ریکوائرمنٹ ہے ایلیمنٹس کی وہ کتنی ہے, تو وہ ہم ایکچولی دیکھنا چاہیں گے. اس میں جو ڈیلے ایلیمنٹس ہیں وہ obviously
ڈائریکٹ فارم 2 دیکھ لیتے ہیں. جو ڈیلے ایلیمنٹس ہیں وہ n ہے. اس میں ڈیلے ایلیمنٹس 2n ملٹیپلائر جو ہے وہ دیکھ لیں گے. یہ 1 سے لے کے n تک n ملٹیپلائرز ہیں. تو یہ پھر n پلس n 2n ہو گئے اور 2n پلس 1 ایک وہ b ناٹ بھی. اور اوبیسلی جو ایڈر ہے وہ دیکھ لیں کہ اے ناٹ کے ساتھ ایک ایڈر ہے اور ایک ایڈر جو ہے وہ ہے. ایڈر n بنتے ہیں کیونکہ 0 1 2 اور یہ آخری n-1 ہے. تو 0 سے لے کے n-1 تک n ایڈرز ہو جائیں گے کیونکہ ایک یہ 2 انپٹس بن جاتی ہے. تو n یہ ہو گئے اور n یہ ہو گئے. تو یہ ایڈر بن گئی 2n. تو ایڈر ہم یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کوفیشینٹس ہیں. b ناٹ سے لے کے bn-1 تک سامنے ایڈر ہے. تو یہ n ایڈرز بن جاتے ہیں. 2n ایڈرز ہیں. تو obviously ملٹیپلائر اس میں بھی کوفیشینٹس وہی ہیں اور ایڈرز بھی تقریباً وہی ہوں گے. تو باقی کمپلیکسٹی وہی ہے. صرف ڈیلے جو ہے نمبر آف ڈیلے جو ہیں وہ ایکچولی کم ہو جائیں گے. تو اب جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ایک ایگزامپل ہے. جو ایگزامپل ہے وہ یہ کہ یہ ایگزامپل 6.2 ہے. اس سے پہلے ایک اور ایگزامپل بھی تھی 6.1. وہ چلے وہ یہی پہلی جو ایگزامپل بک کی تھی وہ سمپل ہے. اس میں کچھ نہیں ہے. تو یہ ایچ آف زی یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی سمپل ہے. صرف ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایچ آف زی از اکول ٹو 1 پلس 2 زی انورس اوور 1 مائنس 1.5 زی انورس پلس 0.9 زی مائنس 2. تو اس میں سے ہم پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ کوفیشینٹس کیا ہیں. بی ناٹ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے y اوور x ہوگا آؤٹ پٹ اوور ان پٹ. یہ ایکچولی ان پٹ کے کوفیشینٹس ہیں. دے آر بی ناٹ 1 اور b1 جو ہے وہ 2 ہے. یہ اے ناٹس ہیں. یہ چونکہ فیڈ بیک کے ہیں تو یہ اے ناٹ بن جاتا ہے 1. تو یہ کراس ملٹیپلائی ہوگا. پھر یہاں پہ رائٹ سائڈ میں جا کے پلس ہوگا. تو اب اس کے سائن فلپ کر دوں گا میں. اے ناٹ یہ A1 یہ 1.5 ہوگا اور A2 ایکچولی 0.9 ہوگا مائنس 0.9. تو یہ یہاں پہ A2 از اکول مائنس 0.9. تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے 3 کوفیشینٹس چاہیے. اوبیسلی یہاں پہ فیڈ بیک میں 2 ڈیلے ایلیمنٹس چاہیے اور فیڈ فارورڈ میں 1. تو وہ میں ڈائریکٹ فارم 2 یا 1 دونوں آپ بنا سکتے ہیں. ڈائریکٹ فارم 1 میں جو ہے وہ ایک ڈیلے ایلیمنٹ ہے ایکس آف این. یہ ہو جائے گا ایک ڈیلے ایلیمنٹ چاہیے اور یو آپ ایڈ کریں گے. ادھر ایڈ کریں گے ان کو. یہ ڈائریکٹ فارم 1 ہے. تو یہاں پہ فیڈ فارورڈ کے جو کوفیشینٹس ہیں وہ یہ ہے. بی ناٹ جو ہے وہ 1 اور b1 جو ہے وہ 2 ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ ایک ایڈر ہوگا اور وہ آؤٹ پٹ فیڈ بیک ہوگی یا ایکس آف این ہوگی. تو ایک ڈیلے ایلیمنٹ اور پھر ایک اور ڈیلے ایلیمنٹ اس کی اور اس کی آؤٹ پٹ جو ہے یہ ایڈ ہوگی. 2 ان پٹس ہیں تو یہ ایک آؤٹ پٹ ہوگی. تو یہاں پہ اے ناٹ چونکہ اے ناٹ از 1 obviously اس کو ہم نہیں لکھتے. یہ فیڈ بیک 1.5 لکھتے تھے اس کو. یہ 1.5 ہو گیا.
چونکہ یہ خود وائی آف این بنتا ہے یہاں پہ کراس ملٹیپلائی کریں تو وائی آف زی اوور، سو یہ اس کے ساتھ کوئی بھی کوفیشینٹ نہیں بنتا ہے. 1.5 اے ناٹ از 1، اس لیے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. A1 1.5 ہے، A2 -0.9 ہے، اور یہ ایکچولی ڈائریکٹ فارم 1 ہے. ڈائریکٹ فارم 1. ڈائریکٹ فارم 2 میں جو ہے وہ ہم سویپنگ کر دیں گے. سویپنگ کیسے کریں گے؟ یہ پورشن پہلے بنائیں گے، پھر یہ بنائیں گے، اور جو ڈیلے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم کامن لے لیں گے. اور یہاں سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ یوں ادھر ایڈر آ جائے گا. اوکے، چونکہ یہ 1.5 ہے، یہاں پہ 1.5 آئے گا، یہاں پہ 0.9 ہے، 0.9 آ جائے گا. پھر یہ جو ہے B1 B2 ہے، B1 ایکچولی B0 جو ہے وہ ایکچولی 1 ہو. تو یہ اب ڈائریکٹ فارم 2 جو ہے یہ اس پرٹیکولر ایگزامپل ہے. یہ آئی تھنک ایگزامپل نمبر 6.2 ہے. بالکل یہ ایسے ہی بنی ہے. تو یہ ڈائریکٹ فارم 1 اور ڈائریکٹ فارم 2 ہے. تو اس میں ڈیلے ایلیمنٹ دیکھ لیں 2 ہیں، ایڈر جو ہے وہ 3 ہے. ایک ملٹیپلیکیشن یہاں پہ اور ایک تو 4 ملٹیپلیکیشنز ہیں. اب جو ہے وہ ایک اور اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ایکچولی سگنل فلو گراف ریپرزنٹیشن ہے، جو کہ زیادہ سمپل ہے، زیادہ آسان ہے. اس میں یہ باکسز بنانے کی ضرورت نہیں ہے.